بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، پچھلی نشست میں ہم نے ایک واقعہ شروع کیا جو سیف ابن ذی یزان کا تھا۔ واقعہ طویل ہے، اس لیے ہم نے 2 نشستوں میں اس کو رکھا۔ پیچھے جب ہم نے بات ختم کی تھی تو جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو کو ختم کیا تو بڑا خوش ہوا اور مرحبا کہا، اور اس نے گفتگو کو پسند کیا بادشاہ نے، اور پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو بتایا قبیلہ خزرج جو وہ بھی یمن کا تھا۔ تو پھر آگے اس نے کہا، اپنے پاس بلایا اور کہا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سواریوں والے قافلے کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ یعنی یہ عربوں کا رواج تھا، جس کو پروٹوکول دیتے، وی آئی پی پروٹوکول دیتے، تو وہ پھر کہتے کہ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جو بھی آیا ہے، جس سواری پہ آپ آئے ہیں اس کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں۔ اور ساتھ کہا آپ آرام دہ ٹھکانے میں آئے ہیں، آپ فیاض اور کھلے دل لوگوں کے پاس آئے ہیں، اور جو بڑی ہی داد و دہش والے ہیں۔ بادشاہ نے آپ کی گفتگو کو سن لیا اور کہا کہ آپ سے ہمارا تو عزیزانہ تعلق ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قبیلہ خزرج سے تھی، اور قبیلہ خزرج جو ہے وہ یمن کا ہی ایک قبیلے کی شاخ تھی۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہم آپ کے جذبات کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے دن اور رات کے ہمدم ہیں۔ اب یہ بادشاہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے، آپ جب تک بھی یہاں ٹھہریں گے آپ اعزاز و اکرام میں رہیں گے، اور پھر جب آپ ہم سے رخصت ہوں گے تو ہم آپ کو انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ یہ بات ہوئی، گفتگو ہوئی، وہ خوش ہوا۔ پھر اس کے بعد اس قافلے کو جو ہے وہ مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا، سرکاری مہمان خانہ۔ 1 ماہ تک وہ ٹھہرے رہے اور دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی بادشاہ سے، اور نہ جانے کی رخصت مل رہی تھی۔ جب 1 ماہ گزر گیا، پھر بادشاہ کو اچانک خیال آیا سیف ابن ذی یزان کو، تو اس نے صرف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اب یہ اصل بات شروع ہو رہی ہے، رازدانہ بات، وہ اصل مدعا جس کے لیے میں نے اس ساری بیک گراؤنڈ کا آپ کو پورا قصہ سنایا اور اس واقعے کا میں نے انتخاب کیا، تاکہ میں نے کہا پوری ایک تسلسل سے بات ہو تو پھر ناظرین کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو پھر جب تنہا بلایا اور بلا کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرنے لگا۔ جب آپ آئے تو اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، ہمارے پاس جو علم کا خزانہ ہے اور جو پوشیدہ ہے، جس کا کسی کو ادراک نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے، ان رازوں میں سے ایک راز میں آپ کے سامنے آشکار کرنے لگا ہوں۔ باقیوں کے سامنے نہیں کر رہا، کیوں کہ ان کا وہ لیول نہیں ہے اور ان میں وہ رازداری والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ ان سے منفرد ہیں اور آپ میں کچھ ہے جس وجہ سے میں آپ سے یہ راز شیئر کر رہا ہوں۔ میرے سامعین، وہ منوان باتیں میرے سامنے لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ وہی الفاظ، وہ الفاظ اتنے جاندار ہیں کہ ان الفاظ کو کسی اور الفاظ میں یا مترادف الفاظ میں لے کے آئیں گے تو پھر وہ بات کا مزہ اور ذائقہ اور وہ واقعے کی لذت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ اب بات شروع کیا کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک اس راز کو نہ کھولنا جب تک اللہ تبارک و تعالی خود ہی نہ اس کو آشکار کر دے۔ اور وہ راز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے پوشیدہ کتاب اور علم کے اس سربستہ ذخیرے سے، جس کو ہم صرف اپنا خزانہ سمجھتے ہیں اور دوسروں سے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس میں ایک عظیم الشان خبر اور ایک بڑا خطرے کے متعلق پڑا ہے۔ اب وہ خطرہ کیا ہے
کہ جس میں تمام لوگوں کے لیے عام طور پر اور آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر، آپ کے خاندان کے لیے خاص طور پر زندگی کا بھی عزت و شرف ہے اور موت کا بھی عزت و شرف ہے۔ کیا ابو بھائی؟ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، خدا کرے جہاں پناہ کو بھی ایسی بلائی اور خوش نصیبی ملے اور آپ پر ہمیشہ اہل دولت قربان ہوں، وہ خزانہ کیا ہے؟ یعنی اب حضرت عبد المطلب اس سے پوچھ رہے ہیں۔ تو سیف نے کہا کہ جب تہامہ کی وادی یعنی مکے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے ہوگا یا ہو چکا ہے، جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا یعنی مہر نبوت ہوگی، تو اس کی کرامت اور سرفراز حاصل ہوگی اور اس وجہ سے تم لوگوں کو قیامت تک کے لیے عزت، عظمت اور شرف حاصل ہوگا۔ یعنی اس بچے کی وجہ سے تمہیں عزت اور مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ اور پھر آگے کا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بادشاہ خدا کرے آپ کو بھی ایسی خوش نصیبی میسر ہو۔ اگر بادشاہ کے اعزاز اور اکرام کا خیال نہ ہوتا تو میری زبان نہ رکتی، میں دریافت کرتا کیا کہ اس بچے کے پیدا ہونے کا زمانہ کون سا ہے، اور اس کے بعد میری مسرت اور خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہی اس کا زمانہ ہے جس میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیف ابن ذی یزان کہہ رہا ہے، محمد ہے، اور اس کا والد اور والدہ کا انتقال ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد اس کا دادا اور اس کا چچا جو ہے وہ اس کی پرورش کرے گا۔ ہم بھی اس کے آرزو مند ہیں کہ وہ بچہ ہمارے یہاں پیدا ہو، یعنی وہ بھی خواہش رکھتا ہے، وہ بھی طلب رکھتے ہیں۔ ساری بات ہے، آسمانی کتب میں پڑھا، صحیفوں میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں، یہ کوئی ڈب کی چھپی بات نہیں تھی، حضور کی نشانیاں واضح تھیں۔ تو میرے ناظرین و سامعین، یہاں تک جب حضرت عبد المطلب نے سنا، اس سے آگے اور تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس تفصیل کو بیان کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔